ہم نے دیکھا یہ کہیں اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمارا ملک میں ہوا کہ انصاف دلوانے والا ادارہ نے قتل کیا عدالتی قتل کیا، قائد عوام کا قتل کیا۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ خود دیکھی۔ پھر جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے نہ صرف وہ خود مگر جمہوری پسند ہر کارکن پہ ناانصافی ہوا، تشدد ہوا، ظلم ہوا، اور ہمارے انصاف کے اداروں نے اس کام کا اجازت دی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو سب سے زیادہ معلوم تھی کہ ہمارا نظام ٹوٹا ہوا ہے، تو اس لیے اس نے یہ پیش رفت کی۔ اس وقت جب افتخار چودھری پی سی او جج تھا، کوئی انقلابی نہیں، اس وقت جب کسی چیف جسٹس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے، اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا، عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا، جوڈیشل ریفارمز ہوں گے اور عوام کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا۔ یہ اس وقت سے پہلے تھا جب آپ کے عدالت ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کا تعین کر رہے تھے۔ تھینک یو، میرا اردو کمزور ہے، کا تعین کر رہے تھے۔ اس وقت سے پہلے طے ہوا، اور اب سے آپ کو مزے کی بات، شہید بیوی کے 30 سال کی جدوجہد، شہادت کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوا۔ اس میں آئینی عدالت نہیں تو جوڈیشل ریفارمز تھا۔ کتنا لمبا چوڑا پروسیس، 2/3 نہیں 3/3 پورا پارلیمان نے فیصلہ کیا، عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے، ہمارے کارکنوں کے خون پسینے کے محنت کے بعد، قربانیوں کے بعد ان عوام میں پہنچتے ہیں، نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے پھر پہنچتے ہیں، اور یہ کنسنسس 3 نسلوں ساتھ بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا۔ تمام کالے قانون عامر نے لے کر آئے، ختم، ڈیولیوشن ڈن، این ایف سی ایوارڈ ڈن، پختونخوا ڈن، پر ہم نے جوڈیشل ریفارمز بھی ایک حصہ تھا نا، یاد ہے آپ کو، تو ہم نے پاس تو کروایا تھا، مگر جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان، جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانا تھا، جنہوں نے انصاف دلانا تھا، انہوں نے پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کہ ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا، جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو چاہ جو بھی آپ کا یونیفارم ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھاڑ سکتے ہیں جب بھی وہ جی چاہے۔ تو یہ دھمکی دیا گیا، پارلیمان کو دھمکی دیا گیا کہ آپ کا پورا آئین کو ہم ترمیم کریں گے اگر آپ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ نظر انسانی نہ کرے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ پوری دنیا، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیکھ لیں، وہاں جب ان کی سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے، عوام کے نمائندے، اپوزیشن کے، حکومت کے، اور یہ کوئی جیو اور ایئر وائی والا انٹرویو نہیں ہوتا ہے بھائی، وہاں
وہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں عوام کے نمائندے میں یہ طاقت ہوتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے, ان کے پورا ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان کے عدالت میں ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان کا ہر ایک فیصلہ سامنے لیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, باقاعدہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اور اگر وہ پارلیمان کہتا ہے کہ آپ قابل ہو اس ملک کا جج بننے کا, تو وہ جج صاحب جج بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں رہا ہے, ورنہ وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہوتا. اب ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کریں, 19ویں آئینی ترمیم اس دھمکی کی وجہ سے آیا. اور جس فیصلہ پہ یہ آئینی ترمیم ہوا, جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا, آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے, بالکل 100 بسم اللہ, تینوں نسلیں لڑیں گے, لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا, ہم پورا کر کے دکھائیں گے. ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں. ہم وکلا برادری کو بہت ہی عزت کرتے ہیں, اور کیوں نہیں کریں گے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا, جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے وکلا تھے, نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار, پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم, آدھا سے زیادہ ہمارا نیا جو پارلیمان بنا تھا وہ آپ کی برادری سے بھرا ہوا تھا. اور بڑا احترام کے ساتھ, بڑا عزت کے ساتھ, وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے, آپ آئین سازی کرے, کہ آئے الیکشن لڑو, ممبر پارلیمان بنو, رضا ربانی بنو, جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ جو بھی آپ نے بننا ہے بنے. مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں, ہم موجود ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے, یہ ایسا نہیں کہ 200 سال پرانا, نا 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم کے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مگر خود 184 کے نام پہ, 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے.